अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। थंबनेल से आपको अंदाज़ा होगा कि आज की वीडियो किस तरह की है। आज कोई खुशी वाली ख़बर नहीं है, आज कोई ऐसा व्लॉग नहीं है कि जिसमें मैं आपको खुश होकर आपसे बात कर सकूं। इंतहाई अफसोसदह ख़बर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम हो रहा है आलमोस्ट 12:30 का, ठीक है, रात के 12:30 का टाइम है। और मैं काफ़ी कोशिश की है कि मैं रूम में जो है ना वो सो सकता, रेस्ट कर सकता, लेकिन बार बार दिल बेचैन था और नहीं मुझसे रहा गया। ये नहीं है कि मेरी बेचैनी इसलिए थी कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो यार, एक भाई मेरे रूममेट हैं, कराची के भाई हैं, तस्वीर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इनका नाम है अल्मान, मोहम्मद अल्मान, ठीक है। कराची से इनका ताल्लुक़ है और तकरीबन काफ़ी अरसा दराज से ये दुबई में मुकीम थे और काफ़ी देर से दुबई में रह रहे थे। तो कल रात ही जब मैं ड्यूटी से आया, एक्चुअली मैं नाइट शिफ्ट ड्यूटी करके आया, रात के 2 बजे मैं रूम में 3 बजे रूम में पहुंचा। और ये मैं जो भी आपको वाक़या बता रहा हूँ ये बिल्कुल हकीकत पर मुबनी है और मेरी लाइफ का ये फ़र्स्ट ऐसा वाक़या है कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रात के 3 बजे जब मैं रूम में पहुँचा हूँ तो भाई साहब मैं आके तो अक्सर कभी खाना नहीं खाता तो मैं जूस वगैरह बना के पीता हूँ, तो मैं शेक बना के पी रहा था। और अक्सर वो भाई की आदत होती थी कि जब भी वो आते थे, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी वालिदा इंतकाल कर गई हैं, मैं आपको बताता हूँ सारी बात डिटेल से। शायद मुझसे बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही हो भाई, मुझे नहीं पता उस भाई की वालिदा इंतकाल करके गई हैं, लेकिन मुझे अंदर से बड़ी तकलीफ़ है क्योंकि एक परदेसी का दुख समझ सकता है। तो मैं भाई साहब रात के 3 बजे जो है ना वो आके अपना शेक वगैरह बना रहा था, अपनी रूटीन की तरह मैं शेक बना के पी रहा। तो अचानक से वो भाई जो है ना वो बाहर से अंदर आ रहे हैं, हैंड फ्री लगी है उनके कान में और पसीने से भरे हुए हैं और बहुत ही परेशान। और मैं ना एकदम देख के हैरान है कि यार ये बंदा इस टाइम सोया होता है। फिर भी मैंने देख के हैरान हुआ और फिर मैंने कहा कि अल्मान भाई यार आप लेट हो गए, मैंने तो अभी पी लिया। इतनी बात मेरे जहन में, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोले और आए हैं और इस तरह मेरे शोल्डर पर हाथ रखकर और मेरे साथ गले लग गए हैं। तो मैं ना हैरान परेशान सा हुआ। मैंने कहा खैरियत तो है, आप ठीक तो हैं? मैंने जब इतना अल्फाज बोले कि क्या हुआ, खैरियत तो है, उन्होंने जो मुझे कहा वो सुन के मेरा मेरा दिल फट गया। मुझे यकीन करें कि मुझे पता है कि वो कैसे लम्हात थे जब उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा इस दुनिया में नहीं रही। तो ये वीडियो आज मेरा बनाने का मकसद ये है कि भाई जब उसने मुझे ये बताया तो मेरे एकदम पता नहीं कैसे यार, हालांकि उसकी वालिदा हैं, अल्लाह ताला मेरी वालिदा को सेहत तो आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी दे, वो बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन जब जहाँ ज़िक्र आता है ना माँ बाप का, भाई मेरे से तो कंट्रोल नहीं होता। तो भाई जैसे उसने मुझे बताया तो उसने मुझे बताया कि ये मैं हैरान परेशान हो गया। मैंने जूस वहीं छोड़ा, सारा कुछ छोड़ा और मैंने उस भाई से बोला भाई कैसे, क्या हुआ? उसने बताया जी वो बीमार थी और बस अल्लाह ताला की रज़ा। मैंने भाई उसके साथ अफसोस किया। फिर मैंने उस लम्हा कुछ सकता तारी हुआ। उसके बाद मैंने भाई से फिर डिस्कस की कि भाई अब आगे का क्या प्रोग्राम है, आप जाएंगे या हैं उधर या कैसे निज़ाम चलाना। उसने बोला भाई मैं ही एक बेटा हूँ और मैंने ही जो करना है। तो भाई उस बात के बाद मैंने पूछा ठीक है फिर आप जल्दी से अर्जेंट टिकट करवाएं। लेकिन तकलीफ़ उससे भी ज़्यादा तब हुई जब उस बंदे ने कहा कि यार मैं मजबूर हूँ कि मैंने अभी वीज़ा चेंज किया था और मेरे वीज़े का जो है ना वो अभी आज ही मेडिकल करवा के आऊँ, यानी कि मैं ट्रैवल ही नहीं कर सकता मतलब इन दिनों में। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेरा दिल रोया, बड़ा परेशान था मैं। आज ड्यूटी पे भी गया तो मैंने फिर भी उसको कहा कि आप जाएं, अपने अरबाब से बात करें, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो, कैसे भी हो, कितना पैसा लगता है, भाई डजेंट मैटर, कोई भी है। माँ बाप का रिश्ता ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलता, लाखों करोड़ों दोबारा मिल जाते हैं। तो भाई वो भाई सुबह उठा, मुझसे भी नहीं सोया गया, उससे तो सोया नहीं गया होगा, वो तो मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में। मैं खुद पता नहीं कैसे रात गुजारी है इसी सोच में कि यार अब वो किसको माँ कहेगा। दुनिया में सब कह देते हैं कि मैं तेरी माँ हूँ, मैं, लेकिन भाई जो हकीकतन माँ होती है ना वो माँ ही होती है। उस भाई ने भाई साहब जैसे तैसे रात गुजारी और वो रात भी इस तरह सालों की तरह लग रही थी। एक मिनट इस तरह था कि जैसे बड़े लंबे अरसे की रात थी। रात गुजरी, सुबह उठते ही भाई वो फ़ौरन से अपने ऑफिस गया, अरबाब से बात की, डिस्कशन की। मैं तकरीबन 11-12 बजे मैं ड्यूटी पे गया तो मैंने जो है ना ऑलमोस्ट 3 से 4 बजे उसको मैसेज किया शाम के टाइम। मैंने बोला अल्मान भाई किधर हैं आप, क्या बना, खैरियत है, बताएं, आप चले गए हैं, क्या बना है? मेरी तो दुआ थी कि भाई जल्दी से जल्दी उनका क्लियरेंस हो और वो चले जाएं ताकि अपनी वालिदा का आखिरी दीदार वो कर सकें। उन्होंने मुझे बोला फरहान भाई अभी तक कोई भी क्लियरेंस नहीं हुई, अभी तक कोई समझ नहीं आ रही, 50-50 है, कुछ समझ नहीं आ रही। खैर मैंने वेट किया, मैंने ज़्यादा मैसेजेस भी नहीं किए क्योंकि बंदा अपनी परेशानी में इतना भाई साहब गुमा होता है।
اس کے بعد بھائی میں نے میسیج نہیں کیا, میں روم میں آیا, رات کے تقریباً 8 ساڑھے 8 9 بجے کا ٹائم تھا. میں نے پھر میسیج کیا, انہوں نے سین نہیں کیا. ایٹ دی اینڈ بھائی تقریباً پورے 10 بجے وہ بھائی روم میں انٹر ہوئے ہیں, اور دیکھتے ہی میں نے اٹھاؤں میں جلدی سے بیڈ سے, میں نے کہا علمان بھائی کیا بنا, آپ ادھر ہیں, کیا بنا, نہیں جایا گیا. میں بڑے دکھی انداز میں پوچھا. پھر انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا کہ بھائی ہو گیا ہے. ایک طرف سے میں نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ ہو گیا ہے, لیکن ایک طرف وہی دکھ تھا. خیر میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, کیسے مسئلہ حل ہوا, کیا بنا بھی. انہوں نے بولا کہ بھائی میرا ارجنٹ بیس پہ سب کچھ ہو گیا ہے, ویزا اسٹیمپ ہو گیا ہے, کیونکہ انہوں نے ویزا ریچینج کیا تھا, اس کی وجہ سے ان کو ایشو آ رہا تھا. ویزا چینج ہو گیا, اسٹیمپ لگ گئی, اب وہ ٹریول کر سکتے تھے. لیکن پھر بھی ڈیلے یہ ہو گیا کہ بھائی پہلی فلائٹ انہوں نے چانس پہ بک کروائی تھی 11 بجے کی, جس میں ان کو کافی زیادہ آسانی سے اور ٹائم سے پہنچ سکتے تھے. پھر ان کو مجبوراً جو ہے نا وہ فلائٹ کینسل کروانی پڑی, کیونکہ ان کا کام لیٹ ہوا. پھر انہوں نے اگلے دن 7 بجے یعنی کہ ابھی 7 بجے کی جو ہے نا صبح مارننگ کی فلائٹ کروائی, اور ابھی وہ فلائی کریں گے. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ ان ایکسپیکٹیبل رشتے ہیں, ان کے آگے نو کمپرومائز. تو بھائی ابھی 7 بجے 4 ساڑھے 4 بجے وہ نکلیں گے ایئرپورٹ کے لیے, اور آپ یقین کریں اس سے تو نیند آ نہیں رہی. واللہ اللہ تعالیٰ کی ذات حاضر ناظر یہ جانتی ہے کہ میں 12:30 بجے پونے 1 بجے اٹھ کے یہ ولاگ بنا رہا ہوں یا ویڈیو بنا رہا ہوں, تو مجھے کوئی تکلیف ہے تو میں بنا رہا ہوں. مجھے ذرا سی بھی نیند نہیں آ رہی. آپ میری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنا خود پریشان ہوں. واللہ اس کے علاوہ مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی ٹینشن نہیں تھی, لیکن جب سے سنا ہے مجھے جو ہے نا وہ جسم بے جان سا ہو رہا ہے کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے. کیسے وہ ٹائم گزرتا ہے جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے سر پہ آپ کے والدہ کا یا آپ کے والد کا سایہ نہیں رہا. وہ کیسے ٹائم گزرتا ہے, وہ آپ کیسے آپ اس کے بعد اپنی زندگی جینا مناسب سمجھتے ہیں. یقین کریں جب اس نے یہ بتایا تو میں فوراً سے, میرا ظاہر سی بات ہے بھائی, جب پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے ماں باپ میرے سر پہ صحیح سلامت ہیں. لیکن وہ لمحہ وہ ٹائم سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کبھی ایسا ٹائم آئے گا کہ ہمارے سر پہ ہمارے ماں باپ نہیں ہوں گے. تو پھر میں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ میری عمر بھی میرے والدین کو لگ جائے اور ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما. تو بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی پردیس کی یہ زندگی ہے, آپ اپنوں کے لیے آتے ہیں. جب آپ ایئرپورٹ سے مل کے دبئی یا کہیں بھی پردیس میں جاتے ہیں, آپ بہت سے چہرے ہنستے کھیلتے چھوڑ کے آتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ آپ جب واپس جائیں گے کیا آپ کو وہ چہرے ہنستے کھیلتے ملیں گے یا نہیں. کیا آپ جن کو گلے مل کے آئے تھے, کیا آپ کو ان کو دوبارہ گلے ملنا نصیب ہوگا یا آپ قبر پہ جا کے ملیں گے. تو ایسا ہی کچھ بہت ہی سیڈ مومنٹ ہوا, اور بہت تکلیف دہ یہ لمحہ ہے, بہت تکلیف دہ یہ رات ہے. خیر بہرحال بھائی کو میں نے بہت ہمت دی, حوصلہ دیا. میں خود پریشان تھا, وہ مجھے ہمت دے رہا تھا, میں نے اس کو ہمت دی, حوصلہ دیا. میں نے بولا بھیا پریشان نہ ہو, آپ جو ہے نا وہ جائیں خیریت سے. کوئی پیسوں کی ضرورت ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ مجھے ایک میسج کر دیجیے گا, پیچھے ادھر کی ٹینشن نہ لیجیے گا, ادھر کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھلا کرے اس کے ارباب کا, جس نے اتنی بھاگ دوڑ کر کے اس کو جو ہے نا امیڈیٹلی 7 سے 8 گھنٹوں کے اندر یہ اس کی کلیئرنس کروائی. تو بھائی بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو ایک ہی لفظ کہوں گا, ایک لائن کہوں گا کہ بھائی تھوڑے میں گزارا کرنا سیکھ لیں, لیکن اپنوں میں بیٹھ کے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ لوگ کہتے ہیں فیوچر فیوچر فیوچر, بھائی آپ وہاں پہ رہ کے محنت کر لیں. آپ کم کھانے میں گزارا کر لیں, تھوڑے میں گزارا کر لیں, لیکن فیوچر یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ پیسہ کما لیں. فیوچر یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے پاس ہیں, آپ کے ماں باپ آپ کے سر پہ ہیں. میرا یہ ماننا ہے پیسہ زندگی کی ایک ضرورت ضرور ہے, لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے. تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ لوگ خصوصی ان کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے میرے بھائی کو, اور ان کی والدہ کے لیے خصوصی جتنا ہو سکے صالح ثواب ضرور پیش کیجیے گا. ان کی والدہ کے لیے دعا کیجیے گا. بھائی کراچی کے رہائشی ہیں, علمان نام ہے بھائی کا, اور ان کی والدہ کی ڈیتھ میں نے آپ کو بتایا. میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح, تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہارٹ پیشنٹ تھیں, وہ دل کی مریض تھیں. تو اس طرح اچانک سے, اور اچانک سے ہی یہ ہوا کہ مطلب پہلے تقریباً ٹھیک تھی, وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں, لیکن سانس کا مسئلہ ہوا, سانس گھٹنے لگا, اور ان کی مسز کو لگا کہ شاید ان کی جو ہے نا وہ گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. انہوں نے نا پنکھا چلا دیا اور اے سی بھی آن کر دیا, لیکن وہ سانس کی مریض تھی. آپ کو پتہ ہے جب سانس کے مریض کے سامنے پنکھا چلا دیا جائے تو ان کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے پھر اور زیادہ مسئلہ ہوا. خیر وہ ہسپتال لے کے گئے ہی ہیں, آدھے گھنٹے کے اندر یہ واقعہ ہو گیا. خیر مجھ سے مزید مطلب ایکسپلینیشن نہیں دی جا رہی, بس اتنا کہوں گا کہ بھائی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس بھائی کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا, اور اس بھائی کو صبر جمیل اللہ تعالیٰ دے, اس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اس بھائی کو نہیں پتہ میں ولاگ بنا رہا ہوں, واللہ اس کو نہیں پتہ, لیکن میں رات کے 12:30 بجے, وہ بھائی بھی اندر کوریڈور میں کھڑا ہوا تھا, وہ بھی پریشانی میں, لیکن مجھے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہیں. میں نے بولا میں آتا ہوں, کیونکہ میرا خود کا دل نہیں لگ رہا تھا, میں باہر آیا ہوں.
اور اللہ تعالیٰ اس کو صبر جمیل دے. بہرحال اس کی والدہ کے لیے کروڑوں دعائیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام عطا فرمائے. آمین. آپ لوگوں کی خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے ویڈیو واچ کی. بس جزاک اللہ. اپنا خیال رکھیے گا. ایک لاسٹ پہ میسج کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو اتنی باتوں پہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں, خدا را یہ رشتوں کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ رشتے سر پہ نہیں رہتے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو ماں باپ سے محروم ہیں. میں باہر بیٹھا ہوں, میرے ماں باپ, میں ڈیلی ان سے ویڈیو کال کر لیتا ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے میں کس طرح رہ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے میں ان کو کتنا یاد کرتا ہوں, میں ان کو یاد کر کے کتنا روتا ہوں. لیکن وہ جس کو یہ یقین ہے, جس کو یہ پتہ چل گیا کہ میری والدہ, میں ان کو کبھی بھی ان کی آواز نہیں سن سکوں گا, کبھی بھی ان کی دعائیں حاصل نہیں کر سکوں گا, کبھی بھی ان کو زندہ اپنی ظاہری لائف میں نہیں دیکھ سکوں گا, اس بندے کی کیا حوصلہ ہے. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ میری ویڈیو آپ کو کس حد تک ہارٹ ٹچنگ لگے گی, کس حد تک آپ کو فیل ہوگی نہیں, لیکن مجھے بناتے ہوئے فیل آ رہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ ماں باپ کون سا رشتہ ہے میری زندگی میں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ, اللہ تعالیٰ تو ایک خیر الگ رشتہ ہے, لیکن میری زندگی میں اگر انسانی رشتہ کوئی سب سے اہم ہے تو میرے لیے میرے ماں باپ ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو لمبی زندگی دے اور ان کا سایہ تا قیامت میرے سر پہ قائم و دائم فرمائے. اور خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت ساری دعائیں. جزاک اللہ.